خوشی کی خبر یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیشن میں جو اقلیتوں کا فیصلہ تھا پہلے وزارت نے واپس لیا، پھر اس کو وفاقی کابینہ کی طرف پیش کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سب لوگوں کے آواز اٹھانے کے بعد آج کابینہ نے اس فیصلے کی منظوری دے دی ہے کہ قومی اقلیتی کمیشن کے اندر کسی بھی قادیانی کو نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ تو ایک خوشی کی خبر ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ جب کبھی دوبارہ ختم نبوت کے اوپر حملہ ہوگا ہم نے اور آپ نے اسی طرح کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن ہم نور الحق قادری صاحب سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، جسٹس شوکت صدیقی نے ایک رپورٹ لکھی تھی کہ کون کون ملزم ہیں ختم نبوت کے حلف نامے میں چھیڑ چھاڑ کا۔ آپ کی ناک کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں، آپ ان کے نام بھی تو ظاہر کریں، آپ ان کو پکڑیں بھی تو صحیح۔ یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا، ہم ویلکم کہتے ہیں، کوئی تعصب کا مظاہرہ نہیں کرتے، آپ نے واپس لیا، لیکن ان مجرموں کو بھی پکڑیے جو آپ کے ناک کے نیچے یہ کام کرتے ہیں، آپ کو خبر نہیں ہوتی۔ وہ شوکت علی صدیقی نے کتنی بڑی رپورٹ چھاپی، آج وہ قانونی دستاویز ہے کہ جو لکھتا ہے اس کے اوپر بھی پردے ڈالے جاتے ہیں، جو اس کو انکشاف کرنا چاہتا ہے اس پہ بھی پریشر ڈالا جاتا ہے۔ حقیقت میں شوکت صدیقی کو اسی لیے عدالت سے بے دخل کیا، اللہ اس طرح کے جج کو واپس لے کے آئے، اس کا بھی کیس چل رہا ہے، اللہ ان کو دوبارہ اپنی سیٹ کے اوپر بحال کرے۔ انہوں نے یہ رپورٹ میں لکھ دیا کہ اس کا ملزم شفقت محمود اور انوشا رحمان ہیں، جنہوں نے یہ چھیڑ چھاڑ کی، کن کے کہنے پہ کی، یہ ان دونوں کو اگر پکڑا جائے گا، پروب کیا جائے گا، یہ بتا دیں گے۔ اسی طرح پیر نور الحق قادری صاحب کو پروب کرنا چاہیے یہ کام کس کے کہنے پہ ہوا۔ دوسری بات یہ، آج چوک دالگرہ میں یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کے حوالے سے جو ایس او پیز ہیں، اس حوالے سے ایک اجلاس ہوا، میرے بھائیوں بڑے دکھ کی بات ہے، اللہ کی قسم۔ صدر صاحب نے علماء کو اکٹھا کیا، علماء نے تعاون کیا۔ ایس او پیز ایک اخلاقی معاہدہ ہے جس کی علماء نے پاسداری کی، حتی الممکن کوشش کی، لیکن اس اخلاقی معاہدے کی آڑ کے اندر جڑا والا میں ہماری جماعت کے امیر کو، فروقی صاحب کو گرفتار کیا گیا، کسی عالم کو ہتھ کڑی لگائی گی۔ جرم کیا ہے؟ جس نے سجدہ کیا ہے، شرم نہیں آئی؟ یہ جرم ہے اللہ کے حضور سجدہ کرنا اس ملک میں، جو وطن لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا، وہ جرم ہو گیا۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ اس بندے کو ہتھ کڑی اس جرم کی پاداش میں لگائی گئی کہ وہ لوگوں کی امامت کراتا ہے۔ وہ دیوبند مسلک کے علوی صاحب، ان کو اسلام آباد میں پکڑ لیا کہ جمعے کے اندر باہر جو لوگ کھڑے تھے آپس میں مل کے کھڑے تھے۔ بتائیے عالم کا کیا قصور ہے، مولوی کا کیا قصور ہے؟ ایس او پی ایک اخلاقی معاہدہ تھا، اس کی خلاف ورزی حکومت کرنا شروع ہو چکی ہے۔ حکومت نے پہلے ایس او پیز کو توڑا۔ آج کا جو اجلاس چوک دالگرہ میں ہوا ہے، تمام اہل حدیث جماعتوں کے نمائندے اس میں موجود تھے۔ اس کے اندر یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ یہ پولیس کا جو کام ہے ایمانداری سے بتائیے، ہمارے بھائی ہیں بیچارے بد دلی سے کام کر رہے ہیں، حکومت کے کہنے پہ ان کا کام کیا ہے؟ امت کو مجرموں سے بچانا۔ ان کو امت کے سب سے بہترین افراد جو سجدے کرتے ہیں، جو نفل پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو عبادات میں تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، ان کے پیچھے لگا دیا۔ ساری پاکستان کی پولیس مولویوں کے، مذہبی رہنماؤں کے اور عبادت گزاروں کے پیچھے لگا دی ہے۔ نہ منڈیوں میں جاتے ہیں، نہ سبزی منڈی دیکھتے ہیں، نہ بازار دیکھتے ہیں، نہ بکر منڈی دیکھتے ہیں، نہ جنرل سٹور دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ عجیب و غریب باتیں، پھر کئی مرتبہ ہم یہ بات کہتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ خود دیکھیے WHO کی نوکری کہاں تک کرنی ہے۔ جو ڈاکٹرز بھی، مولویوں کی بات نہیں، ڈاکٹرز کے بھی اختلاف آگے، کبھی کہتے ہیں سینیٹائزر گیٹ سے فرق پڑتا ہے، کبھی کہتے ہیں سینیٹائزر گیٹ سے فرق نہیں پڑتا، کبھی وائرس جی 1 میٹر میں ہوتا ہے، کبھی 2 میں، کبھی ہوا میں، کبھی گھروں میں۔ ان کے موقف بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس کا جھوٹ، فراڈ اور جعلی پن بے نقاب کوئی عام فہم بندہ بھی ہونا اسی وقت محسوس کر لیتا ہے۔ موقف میں اتنے تضادات ہیں۔ جو ڈاکٹر جن کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں نا، انڈیا کا ایک ڈاکٹر، پاکستان کے ڈاکٹر، جو ڈاکٹر ویڈیو چڑھائے گا یوٹیوب میں اس موضوع کے اوپر، اس کا چینل ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، اس کی ویڈیوز ریموو کر دی جائیں گی۔ آپ ایمانداری سے WHO کے تضاد کو سمجھیے، سمجھ لیجئے۔ ایک مثال ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ یہ کیسا وائرس ہے کہ زندہ بندہ ہو، آپ نے اس کی کیئر بھی کرنی ہے، آپ نے اس کو آئسولیشن میں بھی رکھنا ہے، دوائیاں بھی دینی ہیں، اس کے ساتھ انٹریکشن بھی ہونا ہے، ہر معاملہ ہونا ہے جب تک وہ صحت یاب نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ مر جاتا ہے
وہی مریض تابکاری شوائیں اس کے جسم سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی میت کے بھی قریب نہیں جانا، اس کی میت سے 60 فٹ دور کھڑے ہو جانا. زندہ بندے سے وائرس پھیلنے کا امکان زیادہ ہے کہ میت سے. یہ ایک عام فہم بات ہے. میت سے تو پھیلنا مشکل ہے، سانس چل نہیں رہی، رطوبت نکل نہیں رہی. یہ تضادات WHO نے جو لکھے ہیں. پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ جب ہم کہتے ہیں پوسٹ مارٹم نہ کرو، او یار یہ مولوی بس شریعت کو لے آتے ہیں، پوسٹ مارٹم سے مجرم پکڑا جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. اب جو پوسٹ مارٹم کرنے کی باری آئی کہ پتہ لگے یہ کس بیماری سے مرا ہے، یہ کس طرح مرا ہے، جی پوسٹ مارٹم نہ کرنے دینا. کہیں پتہ نہ لگ جائے ہارٹ اٹیک سے مرا تھا، کہیں پتہ نہ لگ جائے برین ہیمریج سے مرا. یہ جھوٹ اور فراڈ اور تضادات کا مجموعہ یہ WHO نے کیسے پیرامیٹرز بنائے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے. پوسٹ مارٹم تو ضروری ہونا چاہیے، بیماری کی وجوہات پتہ لگیں، بندہ مر کیوں رہا ہے، بندے کے آخری وقت میں کیا ایسی کنڈیشن تھی. پوسٹ مارٹم نہیں ہونا. وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ رچنا ٹاؤن کے اندر اینشا آتے ہیں، سکہ گوائیاں موجود ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ جی سائن کر دو کہ کرونا کا مریض ہے، 40,000 لے لینا. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. یہ میڈیا، یہ اینکر، یہ گورنمنٹ، یہ ادارے، یہ سارے کے سارے ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں. پاکستانی بھی بڑی ڈیٹ قوم ہے، نہیں مر رہی. پاکستانی مر جائیں، کبھی کہتے ہیں 20 تاریخ تک دیکھنا، 20 تاریخ تک بڑی موات ہو جانی ہے. نہیں 25 کو دیکھنا، 30 تک دیکھنا، 4 تک دیکھنا. اور کب تک ڈیڈ لائنیں دیتے رہو گے؟ کچھ نہیں ہونا انشاءاللہ. پاکستان کے اندر یہ جو 500 جیلی تم نے مارے ہوئے ہیں نا، ہمیں بھی پتہ ہے ان میں سے بھی یہ نزلے سے جس کو تم نے کرونا کہا، اس سے کم لوگ مرے ہیں. کوئی ہارٹ اٹیک سے مرا ہے، کوئی دمے کی بیماری سے مرا ہے. اگلے دنوں مجھے ایک گورگن کہتا ہے علامہ صاحب، ہنسی کی بات ہے لیکن حیران کن بات ہے، بڑا مندہ جا رہا ہے. گورگن کہہ رہا ہے بیچارے کے گاہک، میت ہی گاہک ہونی ہے گورگن کی، بڑا مندہ جا رہا ہے. اموات شرح پاکستان میں کم ہو گئی ہے. اتنی پاکستانیوں نے کبھی حفاظت نہیں کی ہوگی اپنی آئسولیشن ویسے بھی. اور میرے بھائیوں یہ کتنے دکھ کی بات ہے. تضادات کے اوپر تضادات. ہم کوئی بات کریں گے نا، ہمارا چھوٹا سا کلپ چڑھا دیں گے میڈیا کے اوپر، اور عقل کے اوپر پردہ ایسا پڑا ہوا ہے. بیانات دیکھیں ان کے WHO کے. یہ جی وائرس صابن سے مر جاتا ہے، سینیٹائزر سے مر جاتا ہے. بدبختو، جو صابن سے مر جاتا ہے اس کے لیے تم دوائی ایجاد نہیں کر سکتے تو لعنت ہے تمہارے ادارے کے اوپر. بند کر دو یہ یونیورسٹیاں، بند کر دو اتنی بڑی آرگنائزیشن. صابن سے مر جاتا ہے لیکن ابھی تک کوئی دوائی اور ویکسین نہیں ایجاد ہوئی. اور میرے بھائیوں کوئی عقل کے اوپر ماتم کرنے کی بات ہے. یہ ڈرامہ بند کر دیا جائے. اور اس بارے میں میں خان صاحب کو، اس موقف میں میں خان صاحب کے موقف کا حامی ہوں. یقین مانیے وہ درست کہہ رہے ہیں. اللہ کی قسم لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں، ایک ڈاکٹر نے میرے ساتھ ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہہ دیا غربت سے کوئی نہیں مر سکتا پاکستان میں. اور بدبخت خودکشیاں شروع ہو گئی ہیں، لوگ غربت سے مر رہے ہیں. اللہ نہ کرے وہ وقت آئے لوگ ایک دوسرے کا مال کھینچنا شروع کر دیں. یہ لاک ڈاؤن بند کر دیجئے انشاءاللہ. پاکستان کے اندر لاک ڈاؤن کے اور اس کے اندر بھی تضاد ہے. جی آپ بتائیے، امریکہ جی بچ گیا، اس نے احتیاطی تدابیر کی، برطانیہ بچ گیا، پاکستان نہیں کر رہا. اور کوئی نہ بچا. جب ان کی اموات کی تعداد بڑھی نا، موقف بدل لیا. جی انہوں نے بھی مذاق سمجھا تھا، اور بدبختوں انہوں نے مذاق نہیں تھا سمجھا، وہ گھروں میں چھپ گئے تھے. انہوں نے جس طرح کی احتیاط کی ہے پاکستانی کر ہی نہیں سکتے. لیکن تقدیر غالب آ گئی، جو گھروں میں چھپے ہوئے تھے، چھپے ہوئوں کے اوپر وائرس نے حملہ کیا. پاکستان کے اندر بھی گھروں میں چھپ جانے سے بندہ نہیں بچے گا. اللہ کی قسم وہی بچے گا جس کو اللہ بچانا چاہے، جس کو ارب سال پہلے. یار ہم مسلمان ہیں، 1 ارب نہیں، جس دن زمین و آسمان بنی اس سے بھی پہلے اللہ نے میری آپ کی موت لکھ دی ہے. یہ نہیں لکھا کس جگہ ہونی ہے. یہ ثاقب بھائی آج نظر آ رہے ہیں، بتائیے. انہوں نے مجھے خود واقعہ بتایا، PIM میں ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں 33,000 فٹ کی بلندی کے اوپر ہم سفر کر رہے تھے. ایک مسافر مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. گفتگو کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد مر گیا. 33,000 فٹ کی بلندی کے اوپر. فرشتوں کے پاس بھی جب رجسٹر آئے ہوں گے سوچتے ہوں گے اس بندے کی روح کو 33,000 فٹ پہ کیسے قبض کرنا ہے. لیکن اللہ کا لکھا ہوا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جائیے چھپ جائیے گھروں کے اندر، موت سے بچ جائیں گے. نہیں بچ سکتے. وہی بچے گا جس کی اللہ نے لکھی ہو. اور بچنے کے امکان اسی کے زیادہ ہیں جو اللہ کے آگے سجدہ کرے گا، جو شفا کے مرکز میں آئے گا، جو روحانی مراکز میں آئے گا. یہ بدبخت لوگ، میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں،
یہ جو پیر ہے نا دم درود والے، یہ جو شفا سینٹر اور خانقاہیں جو چھف چھف کر کے لوگوں کو شفا بانٹ رہی، سارے بند پڑے، سارے بند ہیں. کہاں گئے یہ دعوے کہ ایک پھونک سے شفا ملتی ہے؟ یہ دوبارہ اپنی دکانیں کھولیں. آپ لوگوں نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کے یہ وہ مستحق ہے. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما